بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی، آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر شجاع الدین شیخ ARYQ ٹی وی پہ ہر جمعے اور ہفتے کی رات 9 بجے ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ سلسلہ سیرت النبی کا ہے، اور سیرت النبی کا اطلاق جو ہے زندگی کے تمام پہلوؤں پر ہوتا ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ انفرادی تربیت جو ہے وہ اجتماعی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ فرد جو ہے معاشرے کی اکائی ہے، یہی فرد جو ہے وہ معاشرے کا رکن بنتا ہے جا کر، اور اس کے قول فعل عمل جو ہے اس کا ریفلیکشن یا اس کا انعکاس جو ہے سوسائٹی پہ ہوتا ہے۔ آج ہم جہاں کھڑے ہو گئے ہیں آ کے، وہاں یہ ہم سب کے لیے باعث شرمندگی بھی ہے اور باعث افسوس بھی ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں بن رہا۔ مسلمانوں کا معاشرہ تو بن گیا ہے لیکن دینی معاشرہ نہیں بن رہا۔ پچھلا پروگرام جو جاری و ساری تھا اس میں یہ تھا کہ صاحب وہ بات نکلتے نکلتے سوسائٹی کے اجتماعی رویوں پر آئی، اور پھر وہ یہ رہا تھا کہ ہم یہ تو بتاتے جاتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے، یہ نیکی، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، اور اس برائی سے رکنا بھی ضروری ہے، یہی اصل نیکی بن جائے گی۔ اور بات جو ہے وہ قرض پر آئی تھی کہ قرض، اور ہم نے کہا تھا کہ صرف قرض وہ نہیں ہے جو کسی کا مال لے لیا یا ہم نے پیسے لے لیے اور وعدہ کیا تھا دینے کا اور ٹائم پہ نہیں دیے، بلکہ قرض یہ بھی ہے کہ کسی کا حق ہم نے روک لیا ہے جو ادا کرنا ہے۔ جیسے تنخواہ ہے، ملازمین کی تنخواہ ہے، وہ ہم ادا نہیں کرتے، روک لیتے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ تو نہیں ہوتا کب انتقال ہو جائے، اور اگر قرض لے کر ہم چلے گئے تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں لوگوں کو بتانی ان لوگوں کے لیے ضروری ہیں کہ بھائی آپ اسے بہت لائٹلی لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا، 3 مہینے کی تنخواہ تو روکی ہے نا، دے دیں گے۔ کب دے دیں گے؟ دے دیں گے، اگلے مہینے دے دیں گے، اللہ جانے اگلے مہینے تک میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا، اگر نہیں رہا تو کیا ہوگا معاملہ۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس پر جو ہے شجاع صاحب سورہ بقرہ کی پچھلے پروگرام میں جو ہے ایک طویل آیہ مبارکہ کا تذکرہ کر رہے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو ہے ہم اسے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ تو پچھلے پروگرام میں ذکر میں عرض کر رہا تھا کہ وقت مکمل ہو گیا تھا، اور آخری حصے میں گفتگو جو ہو رہی تھی وہ قرض کے حوالے سے، اور اس کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی جو طویل ترین آیت ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، اس پر ابھی تھوڑا سا آگے ہم کلام کر لیں گے۔ اگر ایک مکمل ریکیپ کی بات کریں پچھلے پروگرام کے تعلق سے، تو ذکر چل رہا تھا کہ نیکی میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر بات آئی کہ 10 مرتبہ قرآن حکیم میں 10 مرتبہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ آئی ہیں، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا۔ پھر ہم نے یہ ذکر کیا کہ یہ فریضہ نبی اکرم کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ اعراف آیت 157 کے مطابق کہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں، اور آپ کی ختم نبوت کے بعد یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کی روشنی میں کہ یہ بہترین امت قرار دی گئی، کس وجہ سے یہ نیکی کا حکم دے گی اور بدی سے روکے گی۔ پھر ذکر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ کب آتا تھا، آپ کا چہرہ انور سرخ کب ہوتا تھا، جب اللہ کا حکم ٹوٹتا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوا کرتی تھی۔ پھر ہم اس حدیث مبارک کا ذکر کیا جو بہقی شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو تباہ کر دو، تو عرض کی یا اللہ تیرا ایک بندہ ہے جس سے پلک جھپکنے کی مقدار برابر تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ فرماتے نہیں، پہلے اس کو عذاب دو پھر دوسرے لوگوں کو عذاب دینا۔ ہماری نافرمانی ہوتی رہی اور اس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو نیکی کی تعلیم کے ساتھ بدی سے روکنے کی بھی ضرورت ہے۔ پھر ہم نے یہ بات کی کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کو روکنے کی کوششیں مختلف اعتبارات سے کی جا سکتی ہیں، جن میں ایک ریکمنڈیشن آپ کی طرف سے آئی تھی کہ وہ ہے سوشل پریشر کو بلڈ اپ کرنا، سوشل بائیکاٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور لوگوں کو سمجھانے اور ان کو پریشر ڈال کر ان کو بدی سے گناہ سے روکنے کی کوششیں کرنا۔ پھر ایک اور نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ معاشرے میں خیر کے کام ہو رہے ہیں، نیکی کی بات کی جا رہی ہے، اعمال جو نیک ہیں ان کے فضائل بیان ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب دلائی جائے، بڑی اچھی بات ہے۔ اسی کے ساتھ گناہ کی جو شدت ہے، گناہ کی جو نحوست ہے، گناہ کی جو کے بارے میں جو سزائیں اور وعیدیں ہیں ان کا بیان بھی ضروری ہے۔ یہ مکمل پیکیج ہے کہ نیکی کی دعوت کے ساتھ بدی سے روکنے کی بھی کوشش کی جائے۔ پھر ایک ذکر آیا تھا کہ معاشرے میں اصلاح کے لیے بہت ضرورت ہے کہ مختلف طبقات کو فوکس کر کے گفتگو کی جائے۔ تو اس پر میں نے شیئر کیا تھا کہ بعض اہل علم اور بعض اجتماعیتوں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ معاشرے کے مختلف طبقات، اساتذہ ہوں، وکلاء ہوں،
تو تاجر حضرات ہوں، سول سروسز میں کام کرنے والے لوگ ہوں وغیرہ وغیرہ، ان کو انوائٹ کر کے ان سے متعلقہ امور ان کے سامنے بیان کیے جائیں۔ ایک نقطہ ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ بدی سے روکنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر واعظ ہر نصیحت کے اندر چن چن کے جو ہے ایک ہی شخص کو یا ایک ہی طبقے کو ٹارگٹ کیا جائے، بلکہ حکمت کے ساتھ اس بات کو آگے لے کر چلیں۔ ایمان کی دعوت، آخرت کی فکر پیدا کرنا یہ پہلے ہے، تو بندہ خود گناہ سے بچنے کے لیے آمادہ بھی ہوگا، پھر یہ بھی بتایا جائے کہ کیا کیا باتیں گناہ ہیں اور اس سے روکنے کی لوگوں کو ترغیب دلایا جائے۔ بات چلتے چلتے یہاں پہنچی کہ بعض معاملات کو بڑا ہلکا لیتے ہیں جن میں قرض کا معاملہ بھی ہے، اور اس میں میں نے ذکر کی تھی وہ احادیث کہ جن میں حضور علیہ السلام نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا جو انتقال کر گیا، قرض چھوڑ گیا، مال بھی چھوڑ کر نہیں گیا کہ قرض ادا ہو جائے، نہ کسی نے اس کا قرض ادا کرنے کا ذمہ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم اس کا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ یہ شدت ہے قرض کی، شناعت کی، جو حضور کے طرز عمل سے سامنے آتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ حدیث مبارک بھی آئی کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے لیکن اس کا قرض معاف نہیں ہوتا۔ ہوتے ہوتے آخری بات پھر یہ رک گئی تھی بات یہاں پر آ کر کہ میں نے ذکر کیا کہ قرآن حکیم میں جو طویل ترین آیت ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، جو قرض، ادھار، لین دین کے معاملات سے متعلق ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو لکھا کرو اور معین کرو، مدت بھی معین ہو، اور کیا شے قرض میں وہ معین ہو، جس کے ذمے قرض ادا کرنا واجب ہے وہ لکھوائے دستاویز کو ایمانداری کے ساتھ، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے لکھوائے، اور جس کو لکھنے کی صلاحیت اللہ نے دی وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، اور اس دستاویز پر 2 گواہ بھی بنا لیے جائیں، 2 مرد گواہ ہوں، اگر کبھی ایسا امکان کم ہو جائے تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور آگے ذکر آ رہا ہے کہ جب گواہ کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ گواہی دینے سے رکے نہ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو، یہ خوف خدا دل میں ہوگا، لکھت پڑھت بھی درست رہے گی اور مالی معاملات بھی بہتر رہیں گے۔ یہ مختصر میں نے خلاصہ عرض کرنا چاہا البقرہ کی آیت نمبر 282 کے حوالے سے۔ یہ ہے وہ ڈاکومنٹ جو تیار کرنا ضروری ہے، اسے آپ ایگریمنٹ کہہ لیں، یہ قرض کا ایگریمنٹ ہے یا کاروبار کا ایگریمنٹ ہے، جس کا ہونا کہ بھئی یہ کام جو ہیں وہ آپ کے ذمے ہیں اور اس کے جواب میں یہ چیزیں آپ کو ملنی ہیں، یہ آپ کی ماہانہ تنخواہ ہے۔ اگر یہ بھی پہلے طے کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ کی تنخواہ ہر مہینے کی فلاں تاریخ کو ادا کر دی جائے گی، اب آپ باؤنڈ ہو جائیں گے ادا کرنے پہ، چونکہ آپ نے لکھت پڑھت میں یہ کام کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن ممکن ہے کچھ کاروباری مجبوریاں ہوتی ہوں، کچھ اس طرح کے معاملات، فلکچویشن، اپ ڈاؤنس آتے ہوں، لیکن اتنے اپ ڈاؤنس تو شاید نہیں آتے ہوں گے نا کہ 6 مہینے اور 8 مہینے تک جو ہے وہ کسی کی تنخواہ نہ دی جائے، اپنا گھر چلتا رہے اور اپنے ہاں کام کرنے والے ورکر جو ہیں ان کے گھروں میں فاقے ہوتے رہیں۔ یہ معاملہ تو پسندیدہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مجھے یاد آیا کہ آپ نے ذکر فرمایا تھا کہ بعض ایسے ادارے کہ جہاں بہرحال لاکھوں نے کروڑوں کے اعتبار سے بزنس ہوتا ہے، وہاں ورکرز بھی ہیں، ان کی تنخواہیں روکی جا رہی ہیں، تو ایسے ادارے جہاں اتنے بڑے سیٹ اپس موجود ہیں، دیکھنا صرف یہ کہ جو مالکان ہیں ان کے بھی معاملات کچھ کم ہوئے، اگر ہارڈ ٹائمز آ گئے، کووڈ آ گیا، کوئی مالی اعتبار سے مشکلات آ گئیں، کوئی مارکیٹ کے اندر پرابلم آ گئی، فلاں سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو ہے انڈسٹری کا اس میں پرابلمز آ گئیں، تو چلو آپ نے 2-3 مہینے تنخواہ روکی، کیا آپ کے گھر کے اخراجات بھی کم ہوئے؟ آپ کے، اور اب میں کیا کہوں، تعیشات اور لگژریس لائف اسٹائل، وہاں کچھ کمی نہ آئے، اور وہ غریب جس کا چولہا جلنے کی لالے پڑ جائیں۔ آپ نے ذکر کیا تھا 2 گھرانوں میں طلاق تک ہو گئی، 2 گھرانوں میں طلاق ہو چکی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کے یہاں معاشی تنگی آ گئی۔ جی، بیوی اس بات پہ بضد تھی کہ یہاں سے نوکری چھوڑ کے کہیں اور جاؤں، ان کا نوکری چھوڑوں گا تو یہ 6 مہینے کی تنخواہ بھی جائے گی میری، کیسے چھوڑوں نوکری اور کہاں جاؤں نوکری کرنے۔ تو بس یہاں اتنی سبیشن میری اتنی گزارش ہے کہ وہ حضرات کی جن کے ذمہ تنخواہ دینا ہے، اگر وہ 2 3 4 5 6 مہینے کی روک رہے ہیں تو کیا ان کے گھر میں بھی اس کا ریفلیکشن آتا ہے؟ وہاں کوئی ریفلیکشن نہیں آتا، وہاں عیاشیاں بھی چلتی، اگر تعیشات والی زندگی چلتی، اگر ٹریولنگ ان کی چلتی، اگر علل تلل ان کے چلتے ہیں، اگر اور فضولیات میں ان کا پیسہ برباد ہوتا ہے، اگر، تو پھر یہ تو بڑا ظلم کا معاملہ ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو؟ ایک طرف جان کے لالے پڑے ہوں، یہ چولہے جلنے کے لالے پڑے ہوں، اور بچوں کے علاج کا لالا پڑا ہو، یعنی مسائل پڑے ہوں، اور آپ کے گھر کے اندر عیاشیوں کے معاملات کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی، کیا اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے؟ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی مرتبہ آخر میں کیا حدیث مبارک پیش کی تھی، معروف حدیث مبارک ہے، تو مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو وہی معاملہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور اس کا ایک ریفلیکشن کیا ہے، ظاہری بات ہے وہ حدیث مبارک ہی بیان ہو پاتی ہے آخر میں۔ میں جو آپ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں نا، تو بس میں یہ سوچوں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا، میرا کیا بنتا؟ جی،
تو اگر میں آپ کی جگہ ہوتا اور اگر آپ کے ساتھ میں معاملہ ٹھیک نہیں کر رہا تو آپ مجھ کو کیا فیل ہوتا؟ تو فیل کرو نا، اس کو بھی تو فیل ہوگا نا، بس ختم ہو گیا بات، اتنا سوچ لیں تو انشاءاللہ ہمارے 50% مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے 2-3 پروگرام میں ہم نے ایک نقطہ پیش کیا تھا، ہم نے کیا علماء سے سیکھا وہی پیش کیا تھا۔ بعض احادیث مبارکہ کو فقہائے اسلام نے بہت اصولی احادیث قرار دیا اور ان کے تحت بہت سارے مسائل کو اخذ کیا، ان میں یہ بھی شامل ہے۔ تو مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ دوسرے کے لیے وہی معاملہ، وہی معیار پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اس معیار کو آپ گھر کے معاملات میں لے آئیں، محلے کے معاملات میں لے آئیں، کاروباری معاملات میں لے آئیں، امپلائر امپلائی کے ریلیشن میں لے آئیں، آجر اور اجیر کے ریلیشن میں لے آئیں، حاکم اور محکوم کے ریلیشن، کہیں بھی آپ اپلائی کر لیں۔ یہ اتنا پیارا معیار حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا کہ جب میں اپنے لیے معیار الگ رکھتا ہوں اور آپ کے لیے معیار الگ رکھتا ہوں تو بگاڑ گھر سے لے کے ریاست تک آتا ہے۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر بات ہو رہی ہے، اور یہ باتیں بڑی درد دل کے ساتھ، یہ کسی پہ خدا نخواستہ تنقید نہیں ہے، کوئی ہدف ہے ہی نہیں ہمارا کس پہ تنقید ہے۔ ایک معاملہ ہے جسے خیر خواہی کے ساتھ اور نیک دلی کے ساتھ کرنا چاہیے، ہم سب کو کوشش جاری ہے۔ یہ جو معاملہ طے ہوا ایک چپراسی میں اور ایک مجھ میں افسر ہوں اور ایک چپراسی ہے، مطلب مفروضہ قائم کرنے کہ میں افسر ہوں وہ چپراسی، تو مجھ میں اور چپراسی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ میں ٹیبل کے اس طرف کرسی پہ بیٹھا ہوں اور ٹیبل کو اس طرف کھڑا ہوا ہے، چونکہ اسے وہ مواقع نہیں ملے، ذرائع نہیں ملے، حالات نہیں ملے کہ وہ پڑھ لکھ کے یہاں تک پہنچتا۔ مجھے اللہ نے اپنے کرم سے وہ مواقع دے دیے، تعلیم حاصل کر کے، ہنر حاصل کر کے میں بڑی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا، اتنا سا فرق ہوا۔ ورنہ بھوک اسے بھی لگتی ہے، بھوک مجھے بھی لگتی ہے، نیند اسے بھی آتی ہے، نیند مجھے بھی آتی ہے، جو بنیادی ضرورتیں میری وہ ساری کی ساری اس کی بھی ہیں۔ اگر یہ تصور ہم قائم کر لیں تو یہ جو چھوٹے بڑے کا فرق ہے یہ صرف منصب تک تو شاید رہ جائے، اس کے بعد انسانیت تک نہ پہنچے، انسان والا۔ بہرحال تو پچھلے پروگرام جو چل رہے تھے سیرت، اس میں علم کے حوالے سے اب ظاہر ہے جب علم آتا ہے تو آدمی کو سوچنا اور فکر کرنا اور غور کرنا اور تفکر کرنا، اور جب تفکر ہوتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں نتیجے کے طور پر سامنے آنے لگتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو، اس دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو سنی نہ جائے، ایسے قلب سے جو ڈر نہ رکھتا ہو اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ حدیث مبارکہ علم کے حوالے سے بھی ہے، نفس کے حوالے سے بھی، قلب کے حوالے سے بھی اور دعاؤں کے حوالے سے بھی۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام دعائیں فرما رہے ہیں، اے اللہ اس علم سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں جو نفع نہ دے، اس نفس سے کہ جو بھر نہ پاتا ہو، سیر نہ ہو پاتا ہو، اور وہ دعا کہ اے اللہ جو قبول نہ ہو۔ اور چوتھی چیز آپ نے کیا بیان فرمائی تھی؟ اس قلب سے جو جس میں ڈر نہ ہو، یخشع، اس دل سے پناہ چاہتا ہوں کہ جس میں اے اللہ تیری خشیت، تیرا خوف پیدا نہ ہو، موجود نہ ہو۔ ایک اور نقطہ یہاں سے واضح کرتے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے نا بندوں کو، مشہور آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے۔ ہمارا مقصد تخلیق کیا؟ عبادت۔ اور عبد کامل کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل میں بھی یہ بات جڑی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کی عبادت کیسے ہوگی؟ جیسے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے سکھایا۔ اب نقطہ سمجھنے کا یہ ہے، بات سے بات نکلتی ہے، دعا کو عبادت بھی کہا گیا، الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ دعا عبادت کا مغز، اس کا جسٹ، اس کا جوہر، اس کا حاصل ہے۔ اور حدیث الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ دعا میں اصل میں تذلل، بچ جانا، جھک جانا مطلوب ہوتا ہے، جو کہ عبادت کا جوہر ہے۔ اب اگر ہم، نقطہ اب اصل میں آ رہا ہے، اگر ہم عبدیت کسے کہتے ہیں، بندہ ہونا کسے کہتے ہیں، یہ سمجھنا چاہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو عبد کامل ہیں، ان کی دعاؤں پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ حضور کے دعائیہ کلمات ہمیں عبادت کے طریقے
اور عبادت کیا ہے اور بندہ کیسے بننا ہے وہ بھی سکھاتے ہیں۔ تو اللہ سے مانگنا، اللہ ایسا قلب نہ ہو کہ جس میں تیرا خوف نہ ہو۔ تو اس کا دوسرا پہلو کیا ہوگا؟ اللہ ایسا قلب دے دے جس میں تیری خشیت پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا رازق ہے، اللہ اس نفس سے بچائے رکھ کہ جو سیر نہ ہوتا ہو، بڑھتا نہ ہو کبھی۔ ہاں، تو مالک مجھے عطا فرما دے کہ میں سیر ہو جاؤں، اس معنی میں کہ مالک تیری رحمتیں، تیری نعمتیں مجھ پر نچھاور ہوتی رہیں۔ اسی طرح اللہ اس دعا سے کہ جو قبول نہ ہو، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تو اے اللہ میری دعائیں قبول ہو جائیں، میں تیرے سامنے جھکتا ہوں تو میری دعائیں قبول فرما لیں۔ اور ہمارے موضوع سے متعلق کیا ہے؟ اے اللہ وہ علم نہ دینا مجھے، اے اللہ ایسا علم نہ دیجیے گا کہ جو علم نفع نہ پہنچاتا ہو، یا یوں کہیے اس کا ایک اور پہلو، جو علم مجھے تو عطا فرمائے اللہ اس کو میرے لیے نفع والا بنا دے۔ اب اگر اس کو کھولیں تو بڑی باتیں سامنے آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اور سب کے لیے، کہ ہمارا مسئلہ علم کی کوانٹٹی کو بڑھانے ہی کا نہ ہو، جی، کوالٹی نہ ہو، کوانٹٹی۔ کوانٹٹی خوب بڑھ رہی ہے۔ میں نے 50 کتابیں پڑھ لی ہیں ایک مہینے میں، تو اس نے کہا تم بس 50، میں تو 70 کتابیں پڑھ چکا ہوں۔ نہیں 150 بھی ہوں گی، میں 150 پڑھ چکا ہوں۔ تو تفکر، علم جمع کرنے پہ تفکر ہے۔ تو محض علم کی کوانٹٹی کا ایشو نہیں ہے، اس کی کوالٹی، ایک جو آپ نے فرمایا، اور اس کا میرے عمل میں ریفلیکٹ ہونا۔ ہاں، بعض باتیں معلومات کی نوعیت کی ہوں گی، آج میرے علم میں ہے، شاید ابھی عملاً مجھ سے متعلق نہ ہو، کل ہو جائیں گی، لیکن جو علم میرے عمل سے متعلق ہو چکا ہے اس کا ریفلیکشن تو میرے عمل میں نظر آنا چاہیے۔ جیسے ہماری پچھلی بحث تھی، ایک علم مکمل علم ہے، مکمل دین کا علم ہے، اور ایک علم فرض کے درجے میں ہے، جو معاملہ مجھ سے متعلق ہوتا چلا گیا۔ تو اب جو بات ہے وہ کیا ہے؟ تو سوال آتا ہے، ایک اور پروگرام ہمارا بصیرت القرآن چلتا ہے، اس میں بھی اسٹوڈنٹ سے سوال کیا، جیسے علم نافع کیا ہوتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بعد میں تھا، پہلے میرے لیے تھا کہ صاحب آپ درس دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں، تو ماشاءاللہ بڑا کوانٹٹی ہے علم کے اعتبار سے، یہ کوالٹی بھی ہے کہ یہ میرے اپنے لیے ہے۔ میں اللہ سے سوال کروں، اللہ علم نافع عطا فرما دے، تو اس عمل کا ایکشن میں ریفلیکٹ ہونا۔ اب آپ سے ایک بات شیئر کروں، شاید پہلے کبھی اس فورم پر آئی ہو، پرانی بات ہے، آج سے شاید 25 یا 30 سال پرانی بات ہوگی، اس وقت ہماری عمر کو 17 سال ہوگی کم و بیش۔ تو ایک کتابچہ ہاتھ لگا، اور اس کتابچے میں کسی حضرت کے یہ لمبے چوڑے الفاظ، یاد آیا آپ کو؟ تو ایک مفتی صاحب تھے، اللہ تعالیٰ شہید بھی کیے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں نے کہا حضرت میں بڑا، ایک تو عمر میں بھی کم ہوں، علم تو ہے ہی بالکل نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان کا نام کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا بات، بڑی پیاری بات کہی، بیٹا بات یہ ہے کہ دیکھو پہلے اعمال بہت تھے نا، تو القابات کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا بھی کوئی اہتمام سے کہے گا تو کہتے ہیں، ورنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اعمال بہت، نام چھوٹے۔ بیٹا اب کیونکہ اعمال تو ہے نہیں نا، تو نام ہی بڑا ہوگا، تو نام تو بڑے، کچھ نظر تو آئے۔ اب وہ ایسے القابات ہیں کہ پڑھنے میں 17 سال کی عمر میں تو پڑھے نہیں جا رہے تھے ہم سے، تو نقطہ سمجھ میں آ گیا۔ اعمال بہت، نام چھوٹے، اعمال ختم یا کم یا نہیں، تو لمبے چوڑے القابات کا معاملہ۔ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ جس نے علم کا حصول اس مقصد کے لیے کیا، دنیا میں نام و نمود ہو، دنیا میں شہرت مل جائے، دنیا کا مال و اسباب مل جائے، مقصد ہی یہی ہے، تو جنت کی خوشبو سونگ بھی نہیں سکے گا، حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور سے آ رہی ہوتی ہے۔ اگر صرف مقصد ہے، علم کس لیے جی؟ علامہ کہلائیں گے۔ علم کس لیے جی؟ مال ملے گا۔ علم کس لیے جی؟ نمود و نمائش ہوگی، تعریف کریں گے، لوگ تعریف کریں گے، شہرت ہوگی، واہ واہ ہوگی، ریٹنگ بڑھے گی، لائکس بڑھیں گے، ویوز بڑھیں گے، بس صرف یہی مقصد ہے۔ ایک ہے اللہ کی دین، ایک ہے اللہ کی عطا، بندہ اخلاص کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ لوگوں کے دل میں محبت ڈال دی، اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا، لا حرج۔ ایک بندے کی خواہش ہے، اگر خواہش ہے کہ علم کا حصول اس لیے کہ علامہ کہلائیں، علم کے چرچے ہوں، تعریفی کلمات کہے جائیں، سپاس نامے پیش کیے جائیں، لائکس کا اضافہ ہو، ویوز میرے کتنے، فلاں 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 فلاں، ادھر بہت کچھ ملے گا، ادھر جنت کی خوشبو بھی نہیں مل سکے گی۔ اللہ ایسی حرکتوں سے ہماری علم سے اپنی امان میں، پناہ میں رکھے۔ اور علم ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کا فائدہ اپنی ذات کو سب سے پہلے پہنچے، اور دوسروں کو اس علم کا فائدہ یا اس کی خوشبو یا اس کا انعکاس، ریفلیکشن دوسروں تک پہنچے۔ اب اپنی شخصیت کو پروجیکٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟
بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم ٹی وی پہ آتے ہیں، نہ تو آپ شجاع صاحب کو پرسنلی دیکھنے کے لیے آتے ہیں، دیکھنا ہے تو بھائی وہ میڈیا پہ بہت تصویریں پڑی ہیں، آپ ایک تصویر لگا لیجئے گھر میں دیکھتے رہیے، اس کا فائدہ تو کچھ نہیں نا۔ تو نہ تو آپ ہمیں دیکھنے، ہماری شکلیں دیکھنے آتے ہیں، نہ ہمارے لباس دیکھنے آتے ہیں، نہ آپ ہمارا سیٹ دیکھنے آتے ہیں، اصل میں آپ کچھ بات سننا چاہتے ہیں۔ اگر میں تیاری کر کے وہ بات نہیں کرتا آپ سے آ کے تو میرا یہاں بیٹھنا بھی بیکار ہے اور شجاع صاحب کا ویسٹیج آف ٹائم ہے۔ ہاں اگر وہ بات اس قابل ہے کہ نفع بخش ہے، آپ کو فائدہ ہو سکتا، خود میری ذات کو اس سے فائدہ ہو سکتا، پھر تو کوئی بات بنتی، ورنہ کوئی بات ہی نہیں بنتی۔ بالکل اچھا پھر یہ کہ علم کو، پچھلی مرتبہ یہ بھی بات ہوئی تھی کہ علم کو چھپانا جو ہے وہ جرم ہے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ علم کو چھپانا نہ چاہیے۔ علم سے نہ، اگر ایک بات میرے علم میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسروں تک پہنچ جائے گی، اسے فائدہ پہنچے گا، تو اسے چھپانا نہیں چاہیے، اسے پھیلانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشر کرنے کا، نشر و اشاعت کا حکم دیا اور چھپانے کو سنگین گناہ قرار دیا۔ یہ کتمان حق یہود کا بہت بڑا جرم تھا۔ سورۃ البقرہ میں یہود کی ریشہ دغامیوں اور خاص طور ان کے علماء کی حرکتیں اور کرتوت بیان ہوئے، جس میں یہ ذکر بھی شامل ہے کہ یکتمون، کہ وہ چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو ہم نے حق میں سے، واضح نشانیوں میں سے نازل فرمایا، اس میں سے یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ اور خاص طور پر یہود کے علماء نے کیا چھپایا؟ وہ بیانات، وہ اشارات اور وہ علامات جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھی، یہود کے علماء نے ان کو چھپانے کی کوشش کی۔ تو اس کتمان حق پر اللہ کے عذاب میں وہ لوگ مبتلا ہوئے، اللہ کی لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دوری کی سزا میں وہ لوگ مبتلا کیے گئے۔ تو علم اگر آپ کے میرے پاس ہے اور کوئی سائل سوال کرتا ہے تو اس کو چھپانا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں بھی دو پہلو ہیں۔ بعض اچھا ایک اور پہلو بھی اس میں، چھپانا تو خیر یہ تو حضور کی حدیث میں ہمارا کہ چھپانا گناہ ہے، جی، اور توڑ مڑوڑ کے بیان کر دینا یہ تو کرتا تھا نا، قرآن کریم یہود سے ہی کہتے ہیں لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو گڑمڑ نہ کرو آپس میں، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے تم حق کو نہ چھپاؤ۔ یہ یہود سے کلام ہو رہا ہے، اہل کتاب سے کلام ہو رہا ہے، نہ تو گڑمڑ کرو اللہ کی بات کو، اللہ کی دین کی بات کو، اور نہ حق کو تم چھپانے کی کوشش کرو۔ مقصد کیا تھا؟ دنیا کا چند ٹکا کمانا۔ ایک وقفہ لے لیں ناظرین، پھر اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑی نازک سی بات آ گئی تھی درمیان میں، اور یہ کہ علم کو چھپانا جو ہے وہ جرم ہے، توڑ مڑوڑ کو بیان کرنا اس سے بھی زیادہ برا جرم ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ کچھ چند سکوں، مفہوم اس کا ہے، چند سکوں کے خاطر جو ہے وہ اللہ کے معاملات کو چھپا کر، توڑ مڑوڑ کر بیان کو، آیتوں کو چھپا نہ لو۔ اور ہم نے آج کل جو ہے وہ یہ معاملہ بہت عروج پر پہنچا دیا ہے۔ جی، تو یہود کے تعلق سے کلام آیا کہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے عوض اللہ کی آیات کا انہوں نے سودا کر ڈالا۔ سودا کر لیا، یہ بس ہے۔ جی، اچھا اس تھوڑی قیمت کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔ یعنی کوئی غلط مفہوم، بعض جاہل قسم کے لوگوں نے کہا اچھا زیادہ مل جائے تو بیچ ڈالیں، استغفر اللہ، چھوٹی قیمت ملے تو نہ بیچو۔ ہاں استغفر اللہ، نہیں بھائی، اللہ کی آیات کا سودا کر کے تم بظاہر کتنا ہی دنیا کا نفع کما لو، اربوں خربوں وہ بھی حقیر کما ہے، لو، وہ حقیری ہے، وہ حقیری ہے، اللہ ختم ہو سبحانہ جانا وتعالی، نا وہ۔ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو حاصل کلام کتمان حق، حق کو چھپانا اور التباس کرنا، حق اور باطل میں گڑمٹ کرنا، اور دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اللہ کے کلام میں تحریف اور تبدیلی کرنا، یہود کے علماء کی حرکتیں تھیں، اور جا بجا قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ ہمارے اعتبار سے بھی ہے، اصحاب علم ہی بیان فرماتے ہیں، ہم تو ادنا طالب علم ہیں دین کے، کہ آج کسی کے پاس کوئی دین کا مسئلہ لے کر آتا ہے، سوال لے کر آتا ہے، اور اس شخص کے پاس علم موجود ہے، اگر وہ نہیں بتاتا تو وہ اسی ذیل میں آئے گا، اسی زمرے میں آئے گا کہ وہ حق کو چھپا رہا ہے۔ دوسری بات آپ نے بیان فرمائی کہ گڑمڑ نہ کیا جائے، اور تیسری بات کیا ہے؟ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر وہی بات ہے کہ کہیں شہرت ہے، کہیں نمود و نمائش ہے، کہیں مال بٹورنا ہے، کہیں لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ان کا پیسہ نکالنا ہے، یعنی ایک حرام خوری ہوتی ہے عام طبقات کی، جو رشوت کے ذریعے، سود خوری کے ذریعے، چوری ڈاکے کے ذریعے لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، اور ایک حرام خوری ہوتی ہے علماء سو کی، علماء سو کی، برے علماء کی، دنیا پرست علماء کی، ان کی نگاہ لوگوں کے دلوں پر نہیں ہوتی، اور ایسے لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے، جو صاحب علم ہوتے ہیں ان میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ اسی لیے فرق کیا جائے گا نا علماء حق اور علماء سو کا معاملہ۔ علماء سو کون ہوتے ہیں؟ بہت وضاحت ہے، جن کو دیکھ کر دنیا کی محبت پیدا ہو،
مومن کون ہے؟ حدیث مبارک ہے نا، مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے۔ تو علماء حق کون ہوں گے؟ جن کی گفتگو سے، جن کے پاس بیٹھ کر، جن کو دیکھ کر، جن کو سن کر اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اور علماء سو کون ہوں گے؟ جن کو دیکھ کر ہی دنیا کی محبت پیدا ہو، جن کے پاس بیٹھ کر اور دنیا کا شوق پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ تو دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر، جس میں شہرت ہے، جس میں فیم ہے، جس میں نام و نمود ہے، جس میں ہٹو بچوں کی صدائیں ہیں، جس میں اپنی واہ واہ کروانے کا معاملہ ہے، یہ ہے جو خطرناک ایریا ہے کہ جہاں انسان پھر اس دھوکے میں مبتلا ہو کر، مال کے اور دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو کر علم میں خیانت کرنا یا کتمان چھپانا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے منع کیا گیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین کی تعلیم کو نشر کرنے اور اس کو دین کی بات کو چھپانے سے روکا اور منع فرمایا۔ ہاں، ایک بحث الگ ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ کب کیا بات بیان کی جائے۔ پورا قرآن پاک تو ایک دن میں نازل بھی نہیں ہوا نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھپایا جا رہا، نہیں بھائی، ایک بچے کو آپ کیا بتائیں گے، ایک نوجوان کو آپ کیا بتائیں گے، ایک کاروباری شخص کو آپ کیا بتائیں گے، یہ ہے اس کی عقل اور فہم کے مطابق کلام کرنا، یہ ایک الگ شے ہے۔ ایک ہے جب پوچھا جائے، مسئلہ پوچھا جائے، اس سے متعلق ہی مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، اس کو چھپانا یہ بالکل دوسری بات ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ تدریج کے ساتھ بتانا، حکمت کے ساتھ بتانا، کس وقت بتانا کس وقت نہ بتانا، یہ ایک الگ میدان ہے، لیکن سائل سوال کرتا ہے اور اس سائل سے متعلق بھی ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی پناہ۔ ڈاکٹر صاحب 20 سال پرانی بات ہے، اسکول کا بچہ پوچھ رہا ہے 6ٹھی کلاس کا، سر یہ بتائیں کہ یہ طلاق کے بارے میں شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ آپ کو یہ عجیب لگا نا؟ بچہ پوچھ رہا ہے، ہاں 6ٹھی کلاس کا بچہ، اب اسے کیا بتائیں گے؟ ہاں، اور اختلافی مسئلہ بھی پوچھ رہے ہیں، 3 کے بارے میں اور 1 کے بارے میں، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا تم اپنی تعلیم مکمل کرو، پہلے نکاح ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، پوائنٹ آف نو ریٹرن، کبھی انتہائی معاملہ آتا ہے، پھر طلاق کی بات پوچھی جاتی، ابھی تم اپنی تعلیم پوری کرو۔ یہ ہے مسئلہ ہمارے معاشرے میں۔ اگر 20 سال پہلے یہ سوال تھا تو آج آپ سوشل میڈیا وغیرہ کے عام ہونے کے نتیجے میں کیا کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو ہر ایک کو ہر سوال کا جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ کتمان حق نہیں ہے، تم سے متعلق ہی نہیں، کیوں فضول بحثوں کے اندر یا غیر متعلقہ باتوں کے اندر مبتلا ہو کر اپنا بھی ٹائم ویسٹ کرو، اصحاب علم کا بھی ٹائم ویسٹ کرو۔ یہ الگ بات ہے، ایک ہے سائل سوال کرتا ہے اور اس سے متعلقہ سوال ہے، اور ایک صاحب علم کے پاس، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، صاحب علم کے لیے کہہ رہا ہوں، جواب موجود ہے، اگر اس کو چھپاتا ہے یہ کتمان حق کے ذیل میں آئے گا۔ تو علم کو چھپانا، حقیقت کو چھپانا، بعض چیزوں کو جو مثال کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، مثلا یہی سود کا معاملہ ہے، اس پر مختلف لوگوں سے اگر گفتگو کرنا شروع کیا تو گھما پھرا کر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس پر۔ یہ بالکل اس میں گھمانے پھرانے کی ضرورت نہیں، قرآن کے سیدھی سیدھی سورہ آیات ہیں جن پر کہا گیا کہ تو اللہ سے جنگ ہے باقاعدہ، اس میں چھپانے والی کون سی بات؟ نہیں، اگر یوں ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، اگر یہ ہوا تو یوں قسم ہو جائے گی، اور اس کا قسم ہوگا تو یوں ہو جائے گی، تو یہ تو واضح بات کو گول مول کرنے والی بات ہے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درج فقیہان حرم بے توفیق۔ اپنے دل سے پوچھیں، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ علم کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اس سے خیر نصیب ہو رہی ہو، اگر خیر نصیب نہیں ہو رہی تو پھر اس علم کا فائدہ نہیں ہے۔ جی، علم نافع وہی جو بندے کی کم سے کم تو مادی حاجات، مادی ضروریات بھی تو پوری ہونا، اور اس سے بڑھ کر اس کی روحانی حاجات پوری ہو رہی ہو، اور سب سے بڑا علم وہ نفع دینے والا علم ہے کہ جس سے میری آخرت سنور جانے والی ہو۔ قرآن حکیم میں علماء کن کو کہا گیا؟ ایک تو معروف معنی میں علماء ہے نا، قرآن حکیم میں کہا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے علماء تو ہیں جو اللہ کی خشیت دل میں رکھنے والے ہوں۔ تو علم وہ علم ہے جو خوف خدا پیدا کرے، اس معنی میں کہ اللہ کی معرفت ملے، بندہ آخرت کو پیش نظر رکھے۔ جب آخرت کی جواب دہی کو پیش نظر رکھے گا تو آج وہ اکاؤنٹنگ کی فیلڈ میں ہو، آج وہ لا کی فیلڈ میں ہو، آج وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہو، آج وہ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو، اپنے لیے بھی معاملہ ٹھیک رکھے گا اور اس سے متعلقہ لوگوں کے لیے بھی معاملہ ٹھیک رکھے گا۔ ورنہ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور تفصیل آ چکی ہے، اگر وحی سامنے نہ ہو، علم ہدایت سامنے نہ ہو، تو بہترین کلیور مائنڈڈ آدمی بھی بدترین فراڈ کر جاتا ہے۔ بات ہم کر چکے ہیں نا، دنیا کے، ہمارے اس ملک کے دنیا کے 10 بڑے فراڈ اٹھا لے، وہ جاہل لوگوں نے نہیں کیے، پڑھے لکھے، انتہائی پڑھے لکھے لوگوں نے کیے ہیں۔
وجہ کیا ہے؟ خوف خدا نہیں، خشیت الہی موجود نہیں. تو اگر خشیت الہی پیدا ہو رہی ہے تو علم نافع ہے، اور اس کے نتیجے میں اب میرا آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا تو نفع کا ہوگا، آپ کا میرے ساتھ ہوگا نفع کا ہوگا، اور اجتماعی سطح پر لوگوں کے معاملات ہوں گے وہ نفع کے معاملات ہوں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں دنیا بھر میں. کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جہاں 100% جو ہے لٹریسی ہے، جہاں مطلب تعلیم کا تناسب 100% ہے، لیکن معاملات ویسے نہیں ہیں جیسے 100% تعلیم کے معاملات ہونے چاہیے. دنیا کے ٹیکنالوجی میں بھی، ترقی میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی، معاملات میں، تعلقات میں کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے وہ علم حاصل نہیں ہوا. جی یہ تفصیل ہم بہت مرتبہ بیان کر نہیں چکے. حاصل ہوا. جو اللہ کے نام سے علم حاصل نہیں ہوگا اس میں خشیت تو ہوگی نہیں. جی جی جی. اللہ کی طرف تو رجوع کرے گا ہی نہیں نا. تو وہ پائیدار بنیادوں پر پائیدار نفع نہیں دے گا، وقتی دے دے گا. پائیدار بنیادوں پر پائیدار نفع نہیں ملتا جب تک کہ علم عطا کرنے والی ذات باری تعالی کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کا معاملہ نہ ہو جائے. اچھا یہ تو علم کی بات ہو رہی تھی. علم کا ابلاغ ہونا بھی بہت ضروری ہے. ابلاغ کا مطلب یہ ہے کہ میں جو بات کہوں وہ آپ سننے کے بعد اسے سمجھ بھی لیں. اور یہ رسول اللہ کی شخصیت کا بہت اہم پہلو ہے جس پر ایک طویل گفتگو جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس پہ طویل گفتگو جو ہے وہ کی جائے. علم کا ابلاغ ہونا ضروری ہے. علم حاصل کرنا کافی نہیں، علم کو منتقل کرنے کی ٹیکنیکس و صلاحیت ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور ابلاغ کی جب ادائیگی تو جو آپ نے بھی اشارہ فرمایا تفہیم بھی شامل ہو جائے گی اس. جی تفہیم ہی تو ابلاغ کہ بھئی میں ایک بات کہہ رہا ہوں. اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ وہ گفتگو کر رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، یا تو ایک ہی پچ میں بولے چلے جا رہے ہیں، یہ کہ زبان میر سمجھے یا زبان میرزا سمجھے. مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے، مگر اپنا کہا وہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے. کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں آپ ہی سمجھے. بھائی مسئلہ ہے تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ مسئلہ تو یہ نا کیوں کہہ رہے ہیں؟ صرف تقریر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں لوگوں کو؟ وہ سمجھے گا تو بات سمجھ میں آئے گی نا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ایک ایک لفظ اس طرح سمجھاتے تھے کہ وہ ذہن کا حصہ بنتا جاتا تھا. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کا کی روایت تو یہ ہے، مفہوم یوں ہے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گفتگو فرماتے تھے کہ اگر گننے والا چاہے تو پوری گفتگو کا الفاظ گن سکتا تھا. جی. اور اب یہ اپنی جگہ پورا ایک موضوع ہے جس پر گفتگو حضور علیہ السلام کا طریقہ تدریس، طریقہ دعوت، طریقہ تبلیغ، ایک لمبا موضوع انشاءاللہ اس پہ کریں گے. طریقہ تربیت کیا تھا، تاکہ ایک معلم کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مدرس کو کیسا ہونا چاہیے، ایک داعی کو کیسا ہونا چاہیے، اس پر مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ہوتا نا کہ ہم تو پڑھ لکھ کے تو آ جاتے ہیں، دارالعلوم سے پڑھ کے آتے ہیں، اسکولوں کالجوں سے پڑھ کے آتے ہیں، بہت اچھے پروفیسر، اور پروفیسر کی لیول پہ بھی میں نے دیکھا کہ بہت اچھے، بہت قابل پروفیسر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت قابل ہے. علم اللہ نے بہت دیا ہے، تحقیق بہت ہے، بیان نہیں ہے. اپنی تحقیق کو جو ہے وہ منتقل نہیں کر سکتے. اس کو ہم عیب نہیں کہیں گے، عیب نہیں ہے، ہم کہیں گے کہ اس کی کوشش کی، توجہ کم ہے، توجہ کی ضرورت ہے، توجہ کم ہے، ابلاغ کی صلاحیت کم ہے. علم ہے اور اس کے ابلاغ نہیں ہوتا تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے اس کا. وہ پھر آپ تک ہی محدود ہے. اپنے علم کو منتقل کرنے کی صلاحیت، اور یہ بھی ہم رسول اللہ سے سیکھتے ہیں. سب سے بڑے مبلغ کا مطلب تبلیغ کرنا ہے، ابلاغ کرنے والے. ابلاغ کرنے کا مطلب ہے بات کو سمجھانے والے. یہ معاملہ بھی ہمیں رسول اللہ سے ملتا ہے، ہم وہاں سے سیکھتے ہیں کہ کیسے. تو آپ خود تعلیم دیتے، معلم و مبلغ بن کر انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو میں اس موضوع پر گفتگو ضرور کروں گا. اپنے علماء کرام کے لیے، اپنے خطیبوں کے لیے، اپنے ذاکرین کے لیے، اپنے مدرسین کے لیے اور اپنے علماء کرام کے لیے ضروری ہے کہ اس موضوع پر بات کی جائے. آج کے پروگرام کا وقت تو ختم ہو رہا ہے، میں ایک حدیث ہدیہ کروا دوں، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس موضوع پر بات کریں گے. تبلیغ کی بات آئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچا دو میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت ہو. حدیث مبارک مکمل، ہر امتی اس کام میں اپنا حصہ ڈالے. اس حدیث کا حاصل یہ بھی ہے. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.